نعمته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فريق في الجنة وفريق في السعير. معزز خواتین اسلام، میری ماں اور بہنیں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک و پالنہار ہے. اللہ رب العالمین کی توحید کے بعد اس کائنات کے سب سے افضل ترین انسان، ہم سب کے ہمدرد، بھٹکے ہوئوں کو اللہ رب العالمین کی پہچان بتانے والا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. لہذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمہ وقت درود پیش کرتے رہیں. آج کہ اس مبارک موقع پر آج کے درس کا عنوان ہے جنت اور اس کی نعمتیں. دنیا میں ہم جو کچھ نعمتیں استعمال کرتے ہیں، ان نعمتوں کی، جنت کی نعمتوں کے آگے کوئی حیثیت نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ہمارے نیک عمل کے عوض میں جو ہمیں نعمتیں ملنے والی ہیں، وہ نعمتیں بہت ہی عظیم ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ شورى کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فریق فی الجنت وفریق فی السعیر. اللہ رب العالمین سورہ شورى میں کہہ رہا ہے کہ ایک جماعت، ایک گروہ جنت کی طرف رواں کیے جائیں گے، اور ایک گروہ کو فریق فی السعیر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جہنم کی طرف رواں کیے جائیں گے. جو جنت کی طرف بھیجے جائیں گے وہ نیک عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، اللہ رب العالمین کے حکم کو ماننے والے لوگ ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے. تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایک گروہ جنت کی طرف اور ایک گروہ جہنم کی طرف اللہ رب العالمین رواں کرے گا. دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اللہ سبحانہ و تعالی ایک گروہ کو، یعنی وہ گروہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے، انہیں جنت کی طرف ہانکا جائے گا، انہیں جنت کی طرف لے جایا جائے گا. حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے پر آئیں گے. ہم اچھے عمل کریں گے تو ہمیں جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا. تو جیسے ہی ہم جنت کے دروازے پر آئیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. جیسے ہی ہم جنت کے دروازے پر آئیں گے تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، اور جنت کا خازن، جنت کا واچمین، جنت کا دربان وہ کہے گا سلام علیکم، کہ آپ پر سلامتی ہو. یعنی ہم اچھے عمل کر کے جب جنت میں جائیں گے تو جنت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے، اور جنت کا جو داروغہ ہوگا، جنت کا جو رکھوالی کرنے والا ہوگا، وہ کیا کرے گا؟ ہمیں سلام کہے گا، ہمیں سلام کہے گا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ کہے گا فَادْخُلُوهَا، کہ آپ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، آپ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ، اس پر جنتی مرد، جنتی عورتیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیں گے کہ آج اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا،
اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کا ہمیں وارث بنا دیا. اور جنت میں اللہ رب العالمین کہے گا جہاں چاہو وہاں رہو، جو چیزیں استعمال کرنا چاہو وہ تمہارے لیے، اور یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا کرنے والا ہے. یہ کتنا بڑا اطمینان کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں نوازنا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیں دینا چاہتا ہے. اب جنت میں جانے والے لوگوں کے عمل کیسے ہوں گے؟ تو اللہ رب العالمین سورہ حج کی آیت نمبر 23 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے وہ ایمان والے ہوں گے، وعملوا الصالحات نیک عمل کرنے والے ہوں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. اللہ رب العالمین ایسے جنت میں ہمیں داخل کرے گا. آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یحلون من اصابع من فضہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں سونے کے کنگن پہنائے گا. اللہ رب العالمین جنت میں سونے کے کنگن پہنائے گا. اب اندازہ لگائیں سونے کی کنگن اگر اس کا وزن 20 گرام ہو تو آج کے وقت میں کم سے کم تقریباً 3 لاکھ روپے بنتے ہیں. تقریباً اگر 20 گرام سونا لیا جائے تو تقریباً 3 لاکھ روپے بنتے ہیں. لیکن ہر کسی کو یہ چیزیں میسر نہیں آئیں گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نیک عمل کی وجہ سے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، حقوق کا پاس و لحاظ رکھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ یحلون فیہا اساور من فضہ، کہ انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر، اور ریشمی لباس پہنایا جائے گا. ریشمی لباس جو دنیا میں تو حرام ہے، لیکن اللہ رب العالمین جنت میں جنتیوں کو پہنائے گا. یہ بڑی شرف، بڑی اعجاز کی بات ہوگی. آگے چلیں. آگے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جنت میں جو پانی ہوگا اس کا رنگ صاف و شفاف ہوگا اور بالکل بہت ہی دلکش ہوگا، یعنی دنیا کے پانی سے ہم کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. اللہ رب العالمین جنت میں ایسا پانی عطا کرے گا، اور وہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کے لیے شہد کی نہر جاری کرے گا. دودھ کی نہر، شہد کی نہر اللہ رب العالمین جنت میں جاری کرے گا. اور اللہ رب العالمین جنت میں آگے کہہ رہے ہیں کہ یسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیل. اللہ رب العالمین جنتی مرد، جنتی عورت کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈرنک پلائے گا، جو پینے کی چیزیں ہمیں دی جائیں گی، اس کا ذائقہ زنجبیل کا ہوگا. زنجبیل کہتے عربک میں سونٹھ کو، سوکھے ہوئے ادرک کو زنجبیل کہتے. گویا کہ جو چیزیں جنت میں ہمیں دی جائیں گی پینے کے لیے کامیاب ہونے کے بنا پہ، اس کا ذائقہ زنجبیل کا ہوگا، یعنی سونٹھ کی آمیزش اس کے اندر ہوگی. اس کے بعد اللہ رب العالمین جنتیوں کے لیے، جنتی مرد، جنتی عورت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے لیے چشمے جاری کر دیں گے. پانی کے چشمے اللہ رب العالمین جنت میں جاری کر دے گا. اب دیکھیے جنت میں جانے کے بعد ہمارا استقبال کیسے ہوگا. جنت میں ہم جائیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری مہمان نوازی کا پورا جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے. وہ انتظام ایسے ہوگا، اللہ رب العالمین سورۃ الدہر 12 سے لے کے 22 تک یعنی 10 آیتیں ہم پڑھتے چلے جائیں. اللہ رب العالمین جنت میں ایک محفل قائم کرے گا، جنت میں محفل قائم کرے گا. جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ ہوتی ہے تو ہمارے یہاں محفل قائم کی جاتی ہیں، الگ الگ کرسیاں لگائی جاتے کہ سامنے کچھ اچھے لوگ، لیڈر قسم کے لوگ آئیں گے، یعنی VIP قسم کے جو لوگ ہوں گے آگے بیٹھیں گے. اس کے بعد اس کے جو کمتر ہوں گے وہ اس کے پیچھے بیٹھیں گے، اور جو اور لوگ ہوں گے وہ اس کے پیچھے بیٹھیں گے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے یہاں جب جائیں گے تو اللہ کے یہاں بھی محفلیں قائم ہوں گی، اللہ کیا محفلیں قائم ہوں گی. تو ایک محفل ایسی ہوگی، ایسے جنتیوں کی ہوگی جو جن کے سامنے پینے کی چیزیں، پینے کا شراب، یہ دنیا کے شراب سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وہ ایسا شراب ہوگا کہ ہماری عقلیں خراب نہیں ہوں گی، عقلیں خراب نہیں ہوں گی، بلکہ پینے کے بعد لذت محسوس کریں گے. جیسے
مثال کے طور پہ اگر ہمیں کوئی جوس دیا جائے پینے کے لیے اور وہ کاکٹیل ہو، یعنی اس کے اندر سنترا بھی ہو، اس کے اندر انار بھی ہو، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی ملاوٹ ہو، تو ہم پیتے ایک چیز ہیں لیکن ہر ایک کا ذائقہ ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جو جنتی ہوں گے، جنتی مرد جنتی عورتیں، تو اللہ رب العالمین انہیں شراب، بہترین شراب، وہ سارے گلاس ان کے سامنے رکھے جائیں گے، وہ ڈھال ڈھال کر پیئیں گے، وہ ڈھال ڈھال کر پیئیں گے۔ یہ جنتی کی ایک اوصاف بیان کیا اللہ رب العالمین۔ جو دوسرے وی آئی پی گریڈ کے جنتی ہوں گے، یعنی اعلیٰ قسم کے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یطوفون علیہم ولدان مخلدون، جو غیروں کے بچے بچپن کے دنوں میں دنیا سے رخصت ہو جاتے، اللہ رب العالمین ان بچوں کو ہم سب کے لیے ویٹر بنا دے گا۔ جیسے آپ کسی بڑے ہوٹل میں جائیں گے تو آپ کے سامنے پوچھا جائے گا آپ کیا لینا پسند کریں گے، کیا کھانا پسند کریں گے، کیٹلاگ وہ دکھائے گا، اس میں طرح طرح کی چیزوں کے نام بنے ہوں گے، تو ہم اسے دیکھنے کے بعد ہم اسے آرڈر کریں گے تو وہ چیزیں حاضر ہوں گی۔ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے جنتی مرد جنتی عورتیں جب کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گی تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یطوفون علیہم ولدان مخلدون، ان بچوں کو اللہ رب العالمین ہماری خدمت میں لگا دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری خدمت میں لگا دے گا اور وہ ہمارے سامنے ٹرے میں ڈرنک لینے کا پیش کر رہے ہوں گے۔ یہ وی آئی پی گریڈ کے جنتی ہوں گے، یہ وی آئی پی گریڈ کے جنتی ہوں گے۔ اب دیکھیں اللہ رب العالمین آگے کیا کہہ رہا ہے۔ جو سب سے باکمال، جو سب سے افضل، جو سب سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ڈرنے والیاں، اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے والے کرنے والیاں، اللہ رب العالمین کے خوف میں زندگی گزارنے والیاں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ جو سب سے زیادہ وی آئی پی گریڈ کے جو لوگ ہوں گے ان کے لیے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انہیں شراب پیش کرے۔ ایک پہلے نمبر پہ کہ ہمیں خود چل کر پینا پڑے گا، دوسرا وہ کہ ہمارے سامنے ویٹر لائے جائیں گے، تیسرا وہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے ایسے جنتی مرد ایسے جنتی عورتوں کو اللہ رب العالمین خود شراب پیش کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین ہمارا ساقی ہوگا، اللہ رب العالمین ہمارا ساقی ہوگا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سورۃ طہر میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ رب العالمین پاکیزہ پینے کی چیزیں اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا۔ اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی، یہ کتنا بڑا شرف و اعجاز کی بات ہوگی کہ اللہ رب العالمین ہمارا ساقی بن جائے اور اللہ رب العالمین ہمارے سامنے جام پیش کرے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کے بعد چلیں آگے، جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنت میں جانے کے بعد ان کے چہرے، جنتیوں کے چہرے آسمان میں جیسے ستارے ہوتے ہیں اس سے زیادہ چمکدار روشن ہوں گے۔ جنتیوں کے چہرے اللہ رب العالمین روشن کر دے گا، اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں نہ پیشاب کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی غلیظ چیز کی ضرورت پڑے گی، اللہ رب العالمین اس سب سے جنت کو پاک کر دیا ہے۔ جنت میں ایسی کوئی چیزیں ہمیں پیش نہیں آئیں گی۔ اسی طریقے سے جنت میں نہ بلغم آئے گا نہ منہ میں تھوک آئے گا۔ آج ہم کسی غلیظ چیزوں سے ہم گزر جاتے تو فوراً منہ میں تھوک آ جایا کرتے، لیکن جنت میں ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین تھوک سے، اللہ رب العالمین بلغم سے ہمیں پاک و صاف کر دے گا۔ اس کے بعد جنت میں جو کنگھیاں ہمیں پیش کی جائیں گی بال جھاڑنے کے لیے، جو کنگھیاں ہمیں دیں گی اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرے گا، وہ سونے کی ہوں گی۔ جنت میں جو کنگھیاں ملیں گی وہ سونے کی ہوں گی، اور جو چیزیں ہمیں کھانے کو ملیں گی، یعنی جو چیز ہمارے کھانے کو جی چاہے گا اللہ رب العالمین اسے پیش کر دے گا۔ اب وہ کھانے کے بعد وہ چیزیں جائیں گی کہاں؟ تو اللہ رب العالمین نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ پسینہ آئے گا وہ چیزیں ہضم ہو جائیں گی، ڈکار آئے گا وہ ڈکار آنے کے ساتھ وہ چیزیں ہضم ہو جائیں گی، یہ جنت میں۔ اور جنتیوں کے جسم سے جو پسینہ نکلے گا اس کی خوشبو کستوری سے بھی زیادہ ہوگی۔ کستوری جو ہرن کے نافے میں ہوا کرتا ہے، بہت مہنگے بکا کرتے ہیں، وہ ایک تولے کی قیمت تقریباً مارکیٹ میں آج کے موجودہ وقت میں 1 لاکھ روپے ہے۔ کستوری جو ہرن کے نافے میں ہوا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جنتیوں کو جب ہم جنت میں داخل کریں گے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں، ان کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اللہ رب العالمین اس کی خوشبو کستوری کر دے گا۔ اور آگے چلیں،
جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عود سلگا دے گا. اللہ رب العالمین عود یعنی عود ایک ایسی خوشبو ہوا کرتی ہے کہ جس کی خوشبو کو سونگھنے کے بعد سردی اپنے آپ دور ہو جایا کرتی ہے. جب جنت میں ہم جائیں گے تو ہمیں ہر طرف خوشبو ہی خوشبو سونگھنے کو ملیں گے. اور یہ جنت، یہ دنیا کی عورتوں کا اعجاز دیکھیں. جب ہم اعمال سے لیس ہوں گے، نماز کے پابند ہوں گے، حقوق کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہوں گے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والے ہوں گے، تو یہ دنیا کی خاتون یہ حوروں کی سردار ہوگی. یہ حوروں کی سردار ہوگی. یعنی اللہ رب العالمین یہ دنیا کی عورتوں کو یہ اعزاز عطا کرے گا کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے حور قائم کر رکھے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر ہمیں فوقیت عطا کرے گا. یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ دنیا میں ہمیں کچھ حاصل ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین اپنی ملاقات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اعزاز ہمیں عطا کرنے والا ہے. اس کے بعد اخلاق جیسے ہوں گے، ہمارے اخلاق ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین اب جس طریقے سے دنیا میں کسی کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں تو بڑے مہذب طریقے سے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، بالکل یہی کیفیت ہونی ہے جنت میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنت میں جنتیوں کے لیے الگ الگ دروازے ہوں گے. جنتیوں کے لیے الگ الگ دروازے. کیسے؟ یعنی ہم نماز کے پابند ہوں گے، باب الصلاۃ، اس کے لیے نماز کا دروازہ قائم کر دیا جائے گا، نمازیوں کو اس سے داخل آتا ہوگا. اسی طریقے سے رمضان کے اگر ہم نے روزے کی پابندی کی ہوگی تو باب الریان سے ہم داخل کیے جائیں گے. دنیا میں رہ کر اگر ہم نے صدقہ و خیرات کیا ہوگا باب الصدقہ سے ہم داخل کیے جائیں گے. ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنتیوں کو الگ الگ دروازوں سے داخل کیا جائے گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت میں ہم اس حال میں داخل ہوں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنکھوں کو سرمگی کر دے گا. آج آنکھوں کو سجانے کے لیے سرما لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، کاجل لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ رب العالمین کیا جب جنت میں ہم داخل ہوں گے تو آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنکھوں کو سرمگی کر دے گا. اور جو ہماری عمر ہوگی 30 سال یا 33 سال، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، عمر کیا ہوگی جنت میں جانے کے بعد 30 یا 33. ایک بوڑھی خاتون نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کے طور پہ اس سے کہا، آپ تو جنت میں جانے والی نہیں ہو، آپ تو جنت میں نہیں جاؤ گی، اس لیے کہ آپ ضعیف ہو گئی ہو، بوڑھی ہو گئی ہو. تو اس پر وہ بوڑھی خاتون رونے لگی. بوڑھی خاتون غمگین ہو گئی اور رونے لگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جنت میں جب آپ داخل کیے جاؤ گی تو اس وقت میں آپ کی عمر 30 یا 33 سال کی ہوگی، لہٰذا وہاں پہ بڑھاپا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی. تو بوڑھی خاتون خوش ہو گئی. یہ جنت میں ہماری کیفیت ہونے والی ہے. اس کے بعد صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان اہل الجنہ یاکلون ویشربون، جنتی جنت میں جائیں گے، کھانے کی چیزوں کو کھائیں گے اور پیئیں گے، تھوک سے پاک ہوں گے، بول و براز سے، پیشاب اور پاخانے سے جنتی پاک ہوں گے، بلغم سے ہم پاک ہوں گے. اور کھانا کہاں جائے گا؟ اس سے پہلے میں نے بتا دیا کہ کھانا ایک ڈکار آئے گا، وہ چیزیں ہضم ہو جائیں گی. جسم سے پسینہ نکلے گا، اللہ رب العالمین اس کھانے کو ہضم کر دے گا. اب ہمیں جنت میں جانے کے بعد جب بھوک لگی تو ہمیں کھانے کی چیزیں کیسے ملیں گی؟ تو جنت میں جو ہماری زبان ہوگی سبحان اللہ، الحمدللہ، جب یہ کلمات ہم کہیں گے وہاں پر تو وہ چیزیں حاصل کر دی جائیں گی. جنت میں وہ چیزیں حاصل کر دی جائیں گی، یعنی قدرتی دسترخوان بچھا دی جائیں گی، اور اس بچھے ہوئے دسترخوان پہ اللہ رب العالمین قدرتی غذا، بھنے ہوئے مچھلی اور اس طریقے سے اور بھی جو بھی چیزیں ہمارے دل میں ذہن میں چیزیں آئیں گی اللہ رب العالمین اسے حاضر کر دے گا. جنت میں جب ہم جائیں گے، جانے کے بعد اگر کھجور ہم نے لیا ہوگا اور کھجور لینے کے بعد ہم نے منہ میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد ہمارا خیال یہ کیا کہ یہ انجیر میں تبدیل ہو جائے، کاش کہ ہمیں انجیر مل جاتا، کاش کہ کوئی ہمیں اور دوسرا پھل مل جاتا. اللہ رب العالمین اس کھجور کے ذائقے کو ہی تبدیل کر کے اللہ رب العالمین جو پھل کی چاہت ہوگی اللہ رب العالمین اس کا ذائقہ اسے عطا کرے گا. یہ جنت میں اعزاز ہوگا.
اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہے، جنت میں ایک درخت ایسا ہے جس کا سایہ اتنا طویل ہے، اتنا لمبا ہے کہ اگر ایک گھوڑا مسلسل موٹا تازہ تندرست گھوڑا ہو اور 1 سال تک وہ مسلسل دوڑ لگاتا رہے، ایک گھوڑا ہو اور وہ مسلسل 1 سال تک وہ دوڑ لگاتا رہے، پھر بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ درخت کا سایہ مثال کے طور پہ یوں سمجھے، اگر ایک آم کا درخت ہو، ایک پیپل کا درخت ہو یا کوئی اور درخت ہو، تو ہم 10 قدم چلیں گے وہ درخت کا سایہ ختم ہو جاتا، 10 قدم ہم چلتے تو وہ درخت کا سایہ ختم ہو جاتا۔ لیکن جنت میں جنتیوں کو اللہ رب العالمین ایسا درخت عطا کرے گا جس درخت کو وہ ایک تیز رفتار دوڑنے والا گھوڑا 1 سال تک دوڑ لگائے پھر بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، پھر بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جنتیوں کو اللہ رب العالمین اعزاز عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت میں درخت ہوں گے اس کی جڑیں، اس کے تنا یہ سب سونے کے ہوں گے۔ ہم اپنے گھروں میں سونے کی چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کے عوض میں اللہ رب العالمین جنت میں سونے کے درخت اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے جنت میں ایک بازار ہوگا، جنت میں ایک بازار ہوگا اور اس بازار میں جنتی اکٹھا ہوں گے ہفتے والے۔ ایک دن یعنی جنت میں جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اس میں ایک بازار لگے گا، اور بازار لگنے کے بعد اس کے اندر ہم سب اکٹھا ہوں گے۔ اور جنتیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں کوئی کیسا دکھتا، کوئی کسی کو تانے بھرے لفظ سے پکارتا کہ وہ کسی کو کچھ کہا جاتا، کسی کو کچھ کہا جاتا، لیکن جنت میں ہم جائیں گے تو جنت میں اللہ رب العالمین ایک ہوا چلائے گا، ایک ہوا چلے گی، اور ہوا چلنے کے بعد ہمارے پرانے چہرے جو ہوں گے اللہ رب العالمین اسے تبدیل کر کے خوبصورتی میں اللہ رب العالمین تبدیل کر دے گا۔ یہ بڑی اعجاز کی بات ہے، اللہ رب العالمین ایسا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جنت میں اللہ رب عبداللہ رضی اللہ تعالی